الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہود اور نصارہ کا تذکرہ تھا۔ دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہاں پر ان کی آگے حالت بیان کی ہے کہ صورتحال ان کی یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، بس اسی میں ان کی صلاحیتیں صرف ہوتی تھیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کو بھی یہ چاہیے کہ تعمیری کاموں میں لگیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش یہ بیکار کوشش ہے جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے صحیح نیت کے ساتھ صحیح دین کی بات کرتے رہنا چاہیے، اسی میں سب کی بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے۔ کذالک، اور آسمانی کتابیں تورات انجیل دونوں ہی پڑھتے تھے۔ عیسائیوں نے انجیل پڑھی، انجیل کے اندر تورات کا بھی تذکرہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ تھا، اور تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا تذکرہ تھا۔ ان چیزوں کو پڑھنے کے باوجود یہ ایک دوسرے کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے تھے۔ اپنے اپنے وقت میں ہر ایک حق کا مدار تھا، بخشش اور نجات کا ذریعہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں بخشش کا ذریعہ تھے اور ان کی کتاب ہدایت کی کتاب تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بخشش کا سبب بنی، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ چونکہ نبوت کا سورج تھے، اس لیے پچھلی جتنی شریعتیں تھیں اب ان کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ ستاروں کی مانند تھے۔ اب ستاروں میں سے کسی ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ وہ ستارے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور روشن بھی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اب وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سورج کی روشنی سب پر غالب آ گئی، اس لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح وہ لوگ جن کو سرے سے آسمانی علم حاصل نہیں ہے وہ بھی ان جیسی باتیں کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے تو وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں جیسی باتیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی حق پہ ہیں، باقی سارا کچھ غلط ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات جیسے ہی آخرت سامنے آئے گی حل ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو مسجدوں سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ان تینوں گروہوں کا اس میں تذکرہ موجود ہے، تاریخ میں بھی، احادیث اور قرآن پاک میں بھی، کہ تینوں گروہوں نے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، اور اسی طرح مشرکین نے، ہر ایک نے مسجدوں سے لوگوں کو روکا۔ جس کا جتنا زور چلا، جتنی جس میں ہمت تھی، اس اعتبار سے انہوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہود کے
یہود نے ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اس پر ان سے انتقام لینے کے لیے روم کے عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں ان پر حملہ کیا۔ تو جہاں تک یہود کو قتل کرنا، مارنا اور ان سے انتقام، یہ ایک ان کا ضرورت تھی، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے بیت المقدس کو پامال کیا اور تورات کے نسخوں کو جلایا اور بیت المقدس کے اندر خنزیر ڈالے، جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ یہ ناجائز حد تھی جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ چنانچہ اس وقت اتنا ویران کر دیا کہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ویران اور ٹوٹا پھوٹا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب یہ فتح ہوا، پھر اس کی تعمیر نو ہوئی اور تقریباً 5 صدیوں تک پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ تو 5ویں صدی ہجری کے اندر یورپ کے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا اور تقریباً 100 سال تک ان کے پاس رہا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانہ میں یہ ان سے واپس لیا گیا اور پھر صدیوں تک مسلمانوں کے پاس رہا، اور اس وقت کی صورتحال پھر کافی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ان سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہاں پر عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ عیسائیوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا اور اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، اور اسی طرح یہود یہ سرے سے بیت اللہ کی عظمت کے قائل ہی نہیں تھے، یہ صرف بیت المقدس کی عظمت کے قائل تھے۔ تو نظریاتی اعتبار سے یہ بیت اللہ سے گویا کہ لوگوں کو روکتے تھے، تو اس لیے یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے والوں میں شامل رہے، اور پھر منافقین اکثر انہی میں سے تھے، اور یہ طرح طرح کی شرارتیں کر کے لوگوں کو مسجدوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ مکی زندگی میں مسجد میں جانے سے روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے عمرہ ادا کرنے سے مسلمانوں کو روکا، اور یہاں تک کہ بیت اللہ کو 360 بتوں سے سجا دیا اور اس کے اندر 360 بت رکھ دیے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اسی طرح جو سب سے بڑا بت تھا ان کا حبل، وہ حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، تو ان جس کو قابیل نے شہید کیا تھا ان کی شکل کا بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کو یہ سب سے بڑا بت سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح 2 بت ایساف اور نائلہ کے نام سے تھے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 انسان تھے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر برائی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت کے زمانے کے لوگوں نے ان کو بطور سزا کے وہاں رکھا، اور بعد میں پھر انہی کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس حد تک یہ کفر اور شرک کے اندر گھرے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل واقعہ ہے جس کے اندر ایساف اور نائلہ کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور اتنے بہادر اور شجاع تھے کہ تنہا پورا قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی طبیعت اس سے بالکل تنگ پڑ گئی اور عبادت کی طرف رجحان ان کا بڑھنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا اور پھر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، پھر وہاں سے بھی چھوڑ کر تنہا ایک غار میں رہنا شروع کر دیا، یہ ان کا بھائی اور ان کی والدہ۔ تو ان کے تذکرے میں ایساف اور نائلہ کا ذکر آتا ہے، یہ مکہ میں آئے، تو انشاءاللہ وہ حصہ کل عرض کر کے پھر آگے چلیں گے۔ تو یہ تینوں گروہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور صورتحال ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اعتبار سے بھی ہم مسجد میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔
چاہے یہ باجے گاجے کی شکل میں ہو، چاہے سپیکر کا ناجائز استعمال کی شکل میں ہو، یا کسی بھی حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں، کہ ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔